أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، جنت کا مضمون ایسا ہے کہ طول ہی پکڑتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے. لفظ انشا جو ہوتا ہے، انشا، اس کے ایک معنی ہے نیا، بالکل ایجاد کرنا، پہلے نہیں تھا اور لانا، یہ معنی ہے. تب تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہاں پر جنت کی جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنائی ہے وہ مراد ہے. لیکن روایات سے بھی اس کا روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی عورتیں چاہے بڑھیا ہو گئی ہو یا کچھ بھی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل یوں کہو کہ جیسے کہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ میں بالکل یہ ہو گئی ہو اور اس کو کمپنی میں بھیج کر نئے سرے سے تیار کیا جائے اور پھر اس گاڑی کو لا کر رکھا جائے تو آدمی کیا سوچتا ہے یہ میری گاڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان دنیا کی عورتوں کو جنت کے اندر اس طرح سے بنائے گا کہ آدمی دنیا کو بھول جائے گا. اچھا، بہت سی باتیں ان کے بارے میں نے لاسٹ دفعہ آپ کو سنائی تھی. آج اسی مضمون کو تھوڑا آگے ہمیں بڑھانا ہے، اور وہ روایت تو تفصیلی روایت نقل کر دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر حور عین کا ایک مجمع ہوگا، ایک ٹیم ہوگی بڑی. یہ اپنی آواز کو اونچی اونچی کر کے گائے گی، گیت گائے گی. اس جیسا گیت مخلوق نے کبھی سنا نہیں ہوگا. وہ کیا کہے گی؟ نحن الخالدات فلا نبید، ہم لوگ تو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہیں، ہمیشہ کبھی ہم لوگ ختم نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے. وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسْ، ہم تو ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطْ، ہم تو ہمیشہ راضی رہے گی، کبھی ناراض نہیں ہوگی. طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے اور ہم جن کے لیے ہیں. یہ وہ عورتیں گائے گی. ظاہری بات ہے گیت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ایسے بھی کھینچتا چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت گاوے اور خود کی بیوی گاوے تب تو اور بھی بات
الگ ہو جائے گی. اور یہ کہا کہ ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے. دنیا کی عورتیں تو ناراض بھی ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کو منانا پڑتا تھا. کہ جنت کی عورتیں کبھی ناراض نہیں ہوگی. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین جنت کے اندر یہ گائے گی، نحن خیرات حسان خبئنا لازواج کرام، ہم تو بہترین بڑھیا قسم کی عمدہ قسم کی عورتیں ہیں اور معزز شریف شوہروں کے لیے ہم کو چھپایا گیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین یہ گاتی ہے جنت کے اندر کہ ہم تو بہترین حوریں ہیں اور معزز شوہروں کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں جنت کی عورتوں کے بارے میں ہوئی، ان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کے گانے کے بارے میں. اب ان عورتوں کے بارے میں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، جنتی جب جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جنت میں کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں کریں گے. بخاری شریف کی ایک تفصیلی روایت ہے. اس روایت کو اگر نہیں جانیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ ہی نہیں جانا ہم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو پہلی جماعت داخل ہوگی، فرسٹ ٹیم جو جائے گی، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ 14ویں رات کا جو چاند کا چہرہ ہوتا ہے، کا ایسے چہرے کے ساتھ لوگ جائیں گے، پہلی ٹیم جو فرسٹ. پھر ان کے بعد جو جائیں گے وہ سورج آسمان کے اندر جو ستارہ چمکتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے، کا ایسے چہرے کے ساتھ جائیں گے. اور وہاں پہ نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ریٹ نکالیں گے. سب یہ روایت میں ہے. لا یبولون، پیشاب نہیں کریں گے، ولا یتغوطون، نہ ٹوائلٹ کریں گے، ولا یتفلون، نہ وہ تھوکیں گے، ولا یتمخطون، نہ وہاں پہ ناک سے کچھ نکالیں گے. وہاں کچھ کچرا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہوا صاف، کھانا صاف، کوئی کچرا ہی نہ ہو تو نکلیا کیا؟ وہ جگہ کچرے کی ہے ہی نہیں. آگے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امشاتہم الذہب، ان کی جو کنگیاں ہوگی وہ سونے کی ہوگی. ورشحہم المسک، پسینہ جو نکلے گا وہ مشک کا نکلے گا، پسینہ نکلے گا. پسینہ تو تھکنے کی وجہ سے نکلتا ہے، لیکن وہاں بدن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے ایک یہ ہوگا، سسٹم ہوگا کہ مشک بدن سے نکلے گا. ومجامرہم الالوہ، اور دھنی وہ الوہ کی ہوگی، اعلیٰ قسم کی. اور پہلے بھی روایت گزر چکی کہ وہ برتن کیسے کس چیز کے بنے ہوئے ہوں گے، جو مجامیر ہوں گے ان کے. اور ان کی بیویاں حور عین ہوگی. ان کے اخلاق یعنی جنت والوں کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق کی طرح ہوں گے. فیضل بھائی، ایک مسجد کے اندر کتنے اخلاق والے ہوتے ہیں؟ سب کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، نہیں سب کو راضی رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جنت کے اندر سب کے ایک ہی قسم کے اخلاق ہوں گے، ایک اخلاق کے اوپر. یہاں چونکہ الگ الگ ملک کے، الگ الگ علاقے کے، الگ الگ خاندان کے لوگ ہیں، تو ایک مسجد کے اندر نبھا مشکل ہو جاتا ہے، سب کو راضی رکھنا بھاری پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی کہ اتنی ساری حوریں ایک ایک آدمی کو دے دی جائے گی، لیکن آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب کے اخلاق ایک قسم کے. علی صورت ابیہم آدم، شکل بھی سب کے آدم علیہ السلام کی طرح. کیسی ہوگی؟ 60 ذراعا فی السماء، لمبائی کے اندر 60 ٹائم اتنا. اس کو 60 ٹائم لے لو، کا جنت اتنا لمبا ہوگا. سوچئے، بخاری شریف کی حدیث ہے. چاہے دنیا میں اتنا رہا ہو، دنیا میں اتنا رہا ہو، لیکن جنت میں وہ اس طرح سے شان کے ساتھ جائے گا. اچھا، ان لوگوں کی عمریں کیا ہوگی وہ بھی بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے جنت میں داخل ہوں گے جردن مردن. جردن مردن کے معنی بالکل صفا چٹ. یہ یہیں پہ رکھنے کی ہے، یہ دنیا میں ہی رکھنے کی ہے، وہاں رکھنے کی نہیں، وہ ہوگی ہی نہیں، کا سب صفا چٹ ہوگا. جردن مردن.
موڈ کا بات ہے، وہ آپ کو جیسے رکھنا ہوگا. ہیرو بننا چاہیے، ہیرو اچھا، بننا. تو ابھی کنگھی کہاں، سونے کی کنگھی یوز کہاں کریں گے پھر؟ ہیں؟ نہیں میرا ہے نہیں. نہیں نہیں، تو سونے کی کنگھی یوز کہاں کریں گے پھر؟ بولے ہے نہیں، بولے بلیک جمی. وہاں جیسا چاہو گے. بیدن، چہرہ سب کا سفید ہوگا. دنیا میں چاہے کتنا سانولا رہا ہوگا لیکن جنت میں چہرہ بالکل سفید ہوگا. اور جعادن، بال گنگریالو ہوں گے. بہت جلدی مانتے ہو آپ، تھوڑا صبر کیا کرو. بال گنگریالے ہوں گے، ہاں وہ بھی اچھے لگتے ہیں گنگریالے بال. مکحلین، سرما والی آنکھیں ہوگی. بغیر سرمے کے بھی سرما لگا ہوا لگے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ایسی لگتی تھی جیسے ہمیشہ سرما لگا ہو، سرمگی آنکھیں. اور ابناء ثلاثین و ثلاثین، سب 33 کے ہوں گے. عمر سب کی اتنی ہی ہوں گی. وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ 60 ذِرَاعًا فِي عَرْضِ 7 أَذْرُعٍ، اور وہ لوگ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جیسے 60 ذرا لمبائی میں اور 7 ذرا چوڑائی میں. ارے آدمی لمبا ہی لمبا ہو تو پھر کیا اچھا لگے گا، تھوڑا موٹا بھی ہو تو باڈی کچھ اچھا بھی رہے. تو کہا کہ 7 ذرا چوڑا ہوگا اور 60 ذرا لمبا ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان کے چہرے پہ کوئی داڑھی ہوگی اور وہ سرما والے آنکھیں لے کر 33 سال کی عمر میں داخل ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنت والوں میں سے دنیا میں مر جائے گا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ 33 سال کی عمر میں جائے گا، اس سے کبھی بڑھے گا نہیں. یہ بھی فکر مت رکھنا کہ پھر عمر بڑھتی جائے گی. کہاں نہیں، وہاں سورج چاند ہوگا ہی نہیں، رات دن ہوں گے نہیں، تو پھر عمر بڑھے گی کیسی؟ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. جیسے آج ہم لوگ چاہتے ہیں نا بہت سے جوان کہ ہم جوان ہی رہیں، اب چاہے کچھ کر کے بھی دکھانا چاہتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، جہنم والے بھی اسی طرح سے، جہنم والے بھی اسی طرح سے. کیا مطلب اسی طرح سے؟ اسی طرح سے ان کی عمر بھی اتنی ہی ہوگی اور وہ لوگ بڑھیں گے نہیں. ہاں، بڈھے کو کیا مارنے کا، بچے کو کیا مارنے کا، وہ تو بزدلی ہے. خالی ہاتھ والے کو کیا مارے آدمی، بزدلی ہے. کہا جہنم والے اسی طرح سے عمر میں بھی اسی طرح کے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت والے جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام کی لمبائی ہوگی 7 ذرا والی. یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوگی. اور عمر پیدائش میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے 33 سال کی عمر تھی ان کی. اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، علی لسان محمد جردن مردن مکحل، بغیر داڑھی کے. بار بار آ رہا ہے، اس لیے یہ رکھنا دنیا میں ہی ہے. اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیوں لوگ داڑھی کاٹنے کے لیے سمے لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک صاحب میرے دوست یہاں پہ پہلے تھے، ابھی بھی ہیں لیکن یہاں نہیں رہتے، دوسری جگہ رہتے. وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. وہ الحمدللہ پھر بہت دن پہ آگے داڑھی رکھی تو مجھے کہنے لگے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ اب تم مرد لگتے ہو، پہلے تو بچے لگتے تھے. کہا کہ اب تم مرد لگتے ہو، پہلے بچے لگتے تھے. اور ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو اولاد بھی دی، حافظ قرآن بھی بنے وہ لوگ ماشاءاللہ، حج بھی کیا، سب کچھ. خیر، تو داڑھی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوشش کر کے آ جانا چاہیے لائن کے اوپر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جب اٹھائے جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہوگی وہ، اور بغیر داڑھی کے سرما والے. پھر یذهب بهم الى شجرۃ، ان کو جنت کے ایک درخت کے پاس لے جایا جائے گا اور کپڑے وہاں نکلیں گے، درخت سے نکلیں گے. سنا، وہاں فیکٹری نہیں ہوگی اس طرح کی، وہ درخت ہی سے جیسا کپڑا آپ کو چاہیے ویسا مل جائے گا، پہن لو. اب سوچئے یہ ساری محنت دنیا میں کرنے کی ہے، کھانے کے لیے بھی محنت کرو، پینے کے لیے بھی محنت کرو، پھر اس کو نکالنے کے لیے بھی محنت کرو، ہے ساری محنتیں یہاں ہیں، وہاں کوئی محنت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان محنتوں کے ساتھ مجھے یاد کرو، مجھے راضی کرنے کی محنت کرو، تو پھر وہاں ساری محنتیں ختم کر دوں گا تمہاری. ہے
لا تبلا ثيابهم، کہا کہ وہ کپڑے ایسے ہوں گے کہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ولا یفنا شباب، اور ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک بات سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ میں یہ باتیں بتلا رہے ہیں، کیوں بتلا رہے ہیں؟ لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ بھائی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ تم لوگوں کے لیے ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہی کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اب اگر ہم اس کے لیے تیاری نہ کریں، اگر اس کے لیے تھوڑی سی ہم قربانی نہ دیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ اصحاب یمین جو ہے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری چیزیں اصحاب یمین کے لیے، رائٹ سائٹ والوں کے لیے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ سابقین کا مسئلہ تو پہلے گزر گیا، جو بہت آگے رہیں گے۔ یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں وہ کن کے لیے؟ اصحاب یمین کے لیے، رائٹ سائٹ والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابو سلیمان دارانی ہے، وہ فرماتے کہ ایک رات میں نماز کے لیے اٹھا، نماز کے بعد میں دعا کرنے لگا، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، تو میں ایک ہاتھ سے ایسے دعا کرنے لگا، ایسا کر کے کرتا ہوں، دو ہاتھ نہیں کر سکتا تھا، ایسا کرنے سے بھی تھوڑی ٹھنڈی کم ہو جاتی ہے، تو ایک ہاتھ تھا ایسے اور دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تو میں سو گیا۔ میں نے جنتی حور کو دیکھا، ایسے عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ کہہ رہی تھی اے ابو سلیمان تو ایک ہاتھ سے دعا کرتا ہے، میں 500 سال سے تیرے لیے تیار کی جا رہی ہوں، مجھے غذا دی جا رہی ہے 500 سال سے ابو سلیمان دارانی کے لیے۔ مطلب یہ کہ ایک ہاتھ سے تم دعا کر رہے، دو ہاتھ سے کرو، میں تو تمہارے لیے تیار ہو رہی 500 سال سے، ادھر تھوڑی سی ٹھنڈی کے لیے تم ایک ہاتھ یوز کر رہے ہو۔ اب ہم لوگوں کا حل کیا ہے؟ خواب تو ہم حوروں کے دیکھتے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے ہم کہاں ہیں؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اصحاب یمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ اصحاب یمین ایک بڑی جماعت اگلے لوگوں کی ہوگی، ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں کی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، جتنے نبی گزرے، ان کی جتنی امتیں تھیں، ان امتوں میں سے ایک بڑی جماعت اصحاب یمین میں سے ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ ایک مطلب یہ ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے اگلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، اور پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ یہ دونوں تفسیریں لوگوں نے کی ہے، مفسرین نے، کہ اس امت کے اگلے اور پچھلے مراد ہو، یا اس امت کے لوگ پچھلے میں مراد ہو اور اگلی امتوں کے اگلے میں مراد ہو۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرسٹ کیٹیگری کا تذکرہ کیا تھا، السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے ان کے لیے پہلے ڈکلیئر کر لیا کہ اگلی جماعت میں ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بتلائی۔ اصحاب یمین کا تذکرہ جہاں آیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دائرے کی نعمتیں بتلانا شروع کر دیا، اور آخر میں بتایا کہ بڑی جماعت اگلوں کی بھی ہوگی، بڑی جماعت پچھلوں کی بھی ہوگی۔ میرا آپ سوال سمجھے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ کیٹیگری والوں کے لیے پہلے نعمتیں نہیں بتلائی، پہلے یہ بتلایا کہ اگلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، پچھلوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن جب رائٹ سائڈ والوں کا تذکرہ ہے تو پہلے نعمتیں بتلا دی اور بعد میں کہا کہ یہ اگلوں میں سے بڑی جماعت بھی۔ ایسا کیوں؟ قرآن مجید کی ایک ایک بات کے اوپر علماء نے ریسرچ کیا اور تحقیق کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، ان کی نظر کھانے پینے کی طرف نہیں ہوگی، جنت کی نعمتوں کی طرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی، ان کی نظر کدھر ہوگی؟ دیدار الہی کی طرف، دیدار الہی کی طرف۔
اور اصحاب یمین جو ہے، اصحاب یمین، ان لوگوں کی نظر کدھر ہوگی؟ کھانے پینے کی طرف، نعمتوں کی طرف ہوگی. کہا ان کو پہلے نعمتیں بتلا دو، اور ان لوگوں کو کہا کہ یہ ان کو نعمتیں بعد میں بتاؤ، ان کی نظر ادھر نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. ابھی یاد آئی مجھے ایک مثال. جیسے کوئی بہت بڑی بزرگ ہستی ایسے بیٹھی ہوئی ہو، اور اس مجلس کے اندر ایک بہت بڑا پلیٹ رکھا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہیں. اب جو بزرگ بیٹھا ہے، اس کے جو خاص ماننے والے وہ بھی بیٹھے، کچھ نوجوان ایسے ہی بیٹھے، کچھ بچے بھی بیٹھے. مجھے آپ بتاؤ کہ یہ جو بچے ہیں، جو نوجوان دوسرے، ان لوگوں کی نظر کدھر ہوگی؟ کھانے پہ ہوگی. لیکن جو شیخ کے خاص آدمی، ان کی نظر کدھر ہوگی؟ شیخ کی طرف. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے سابقین کا کہا ان کی نظر تو ادھر ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ان لوگوں کی نظر نعمتوں کی طرف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج کا لحاظ رکھا. قرآن میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، گہرائی ہے، یہ گہری بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. خیر، اور دوسری ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں اصحاب و مقربین کا تذکرہ کیا تھا، فی صدر وہاں اللہ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. ان لوگوں کے لیے بتایا کہ یہ ان کو ملے گا، سابقین کو، ان اعمال کے بدلے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے. لیکن اصحاب یمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا. اصحاب یمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ یہ تم اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ تھا. کہ یہ چینجنگ کیوں آئی؟ یہ چینجنگ اس لیے لائے کہ اصحاب یمین کو یہ کہنا ہے تمہارے اعمال تو اس درجے کے نہیں تھے جو سابقین کے تھے. یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جنت میں بھیج دیا، جنت میں بھیج دیا. اور سابقین تو بس وہ اللہ ہی کے اوپر قربان تھے، وہ تو اس لیے تو ان کو درجہ ملا ہے. تو ان کو کہا جائے گا جزاء بما کانوا یعملون. یہاں پہ اصحاب یمین جو رائٹ سائڈ والے، ان کو نہیں کہا کہ تم جو اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اصحاب یمین جو جنت میں جائیں گے، رائٹ سائڈ والے، تو جو حضرات گناہ کیے ہیں وہ اپنی گناہ کی سزا بھگت کر بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی اصحاب یمین ہیں. اصحاب یمین ہیں. کبھی بھی جنت میں جو جائے گا وہ اصحاب یمین ہے. اب سوال یہ کہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے ان کو اصحاب شمال نہیں کہہ سکتے؟ لیفٹ سائڈ والے نے کہا نہیں. قرآن مجید نے اصحاب شمال جن کو کہا ہے ان کے اعمال کافروں کے اعمال بتلائے. اور ایمان والا چاہے کتنا ہی نکما نالائق کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن وہ جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. وہ ایڈریس والی مثال یاد رکھو، صحیح ایڈریس ہے، عقیدہ صحیح ہے تو ضرور جنت میں جائے. عقیدہ غلط ہے تو پھر بات گئی. تو ان کو اصحاب شمال نہیں کہہ سکتے، جو جہنم میں جا کے جنت میں جائیں گے ان کو اصحاب لیفٹ سائڈ ان کو نہیں کہہ سکتے. ہاں، وہ بھی اصحاب یمین ہی ہے، اور اللہ نے یہ نعمتیں ان کے لیے بھی رکھی ہے. اب یہ کون ہوں گے؟ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. اللہ تعالیٰ نے اگلوں کی بڑی جماعت بتائی، پچھلوں کی بڑی جماعت بتائی. تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مختلف روایت نقل کی ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے باہر، تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے مجھے پیش کیا گیا امتوں کے سامنے. ایک نبی گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی ہے. ایک نبی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ دو آدمی ہیں. ایک نبی ہے، ان کے ساتھ کچھ جماعت ہے. ایک نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس بڑی جماعت نہیں ہے،
بعض نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، ایسی جماعت جس نے بھر دیا تھا، افق کو بھر دیا تھا. مجھے کہا گیا دیکھو، میں نے دیکھا، ایسے دیکھو ایسے دیکھو. تو میں نے بہت ساری مخلوق دیکھی. مجھے کہا گیا ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ اس امت کے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، اس امت کے اگلے طبقے کی بھی ایک بڑی جماعت اس میں ہوگی اور پچھلے لوگوں کی بھی. اور ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات مجھے انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ میرے سامنے نبیوں کو ان کے متبعین کے ساتھ پیش کیا، یہاں تک کہ میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ایک بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ. میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے تو تعجب میں ڈال دیا کہ یار موسیٰ علیہ السلام کی. میں نے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ ھذا اخوک موسیٰ، یہ تمہارے بھائی موسیٰ ہے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہے. میں نے کہا میری امت کا فائنہ امتی، یہ اتنے سارے تو میری امت کا. قیل انظر عن یمینک، کہا رائٹ سائڈ میں دیکھو اپنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائٹ سائڈ میں دیکھا، فَإِذَا ضِرَابُ مکہ، مکہ کا ایک بہت بڑا ایک ٹیلہ ہے. کہا دیس مکہ کا وہ ٹیلہ مجھے دکھائی دیا جو مردوں کے چہروں سے بھر دیا تھا. ایک ٹیلہ نہیں تھا، زراب کا لفظ ہے، اور زراب کئی ٹیلوں کو کہتے ہیں. کئی مکے کے ٹیلے دکھائی دیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارضیت، یہ آپ کی امت ہے، آپ راضی ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ رب رضیت، رب رضیت، اے رب میں راضی ہو گیا، اے رب میں راضی ہو گیا. کہا گیا ابھی لیفٹ بھی دیکھو، اپنی لیفٹ سائڈ بھی دیکھو. وہاں بھی دیکھا کہ ادھر بھی لوگوں کے چہروں نے سب بھر دیا ہے. کہا گیا یہ بھی آپ کی امت ہے، رضیت، کیا آپ راضی ہے؟ میں نے کہا رب بھی رضیت، رب بھی رضیت. کہا ان کے ساتھ ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے جو بات آپ نے فرمائی ہے، جو مجھے اور آپ کو پیغام ہے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان استطعت ان تکونوا من السبعین فکونوا، اگر تو ہو سکتا ہو تو تم 70,000 میں سے ہو جانا. اگر تم سے ہو سکے تو 70,000. بھائی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان 70,000 کے اندر بھی ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے. مسلم شریف کی روایت یہ بھی ہے. تو مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِنْ أَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الزِّرَابِ. کہا کہ اگر تم سے 70,000 والوں میں نہیں ہوتا تو وہ رائٹ سائڈ والوں میں سے ہو جانا، اس ٹیلے والوں میں سے ہو. وَإِنْ أَجَزْتُمْ، اگر اس سے بھی تم عاجز ہو گئے تو جو افق کے اوپر دکھائی دیے تھے لیفٹ سائڈ کی طرف، کہا ان میں سے ہو جانا. اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگ دھکم دھکی کر رہے ہیں، یعنی اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں وہاں پہ. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں سے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، جو اگلوں کے سی بڑی جماعت اور پچھلوں کی جو جماعت ہوگی وہ میری امت میں سے ہوگی. یعنی اصحاب یمین میں سے بڑی جماعت اس امت کی ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امت کے شروع کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے اور آخر اور ہر زمانے کے اندر اللہ کے اولیاء رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ہر زمانے میں اللہ کے دوست رہے ہیں، کوئی ختم نہیں ہو گئے اور ختم ہوں گے بھی نہیں، وہ رہیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، 70 بدری صحابہ جنہوں نے بدر کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا. کانوا فیما احل اللہ لہم ازہد منکم، وہ کیسے تھے؟ وہ میں نے صحابہ میں سے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، وہ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کر رکھی ہے تمہارے لیے، کہا اس سے بھی دور رہتے تھے.
حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ شوق نہیں رکھتے تھے. آج جو کچھ ہو رہا ہے حلال کے شوق میں بھی تو آدمی کتنے گناہ کر ڈالتا ہے. کہا ان کو دنیا کی رغبت نہیں تھی اور ان کے اوپر حالات بہت آتے تھے. حالات آج تو ہم سوچتے ہیں حالات آئے کہا کہ یار اللہ ناراض ہے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر تکلیف اسی کو اللہ دیتا ہے جس کو بعد میں کچھ نوازنا چاہتا ہے. کسی کو مینٹلی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو فزیکلی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو مالی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف الگ الگ قسم کی ہے، ایک قسم کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ کسی کو بہت اچھے حال میں دیکھ لو، کہا کہ یار یہ اللہ کا مقبول ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کو تم دیکھ لیتے تھے ان صحابہ کو تو ان کو پاگل کہتے ہیں، یا پاگل لوگ ہیں تو. اچھا وَلَوْ رَأَوْا أَخْيَارَكُمْ، اگر وہ تمہارے نیک لوگوں کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ان کا جن کوئی حصہ نہیں ہے دین کے اندر، کوئی بھاگ نہیں ان کا. اور اگر تمہارے نالائقوں کو دیکھ لیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ ایمان والے ہی نہیں. ہاں اگر ان کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ چھوڑ دیتے تھے اس ڈر سے کہ اس سے ہمارے دل میں کوئی فساد نہ آ جائے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. اب آگے بات جہنم والوں کی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. لیفٹ سائٹ والے کیا ہی برے ہیں، لیفٹ سائٹ والے. بائیں جانب والے کتنے ہی برے ہیں، بائیں جانب والے. ان کا انجام کتنا خراب ہوگا. فی سموم و حمیم، وہ لوگ رہیں گے گرم گرم ہوا میں اور گرم گرم کھولتے پانی میں. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور دھوؤں کے سائے میں ہوں گے. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی اور آگے بھی بتا لا بارد ولا کریم. جو سایہ کہا ہے وہ یہ مت سمجھنا کہ ٹھنڈا ہوگا اور عزت والا ہوگا، کہا نہیں. آدمی کہیں بھی جاتا ہے نا تو وہاں کا ویدر معلوم کرتا ہے، فضا کیسی ہے وہاں کی، آب و ہوا بھی کیسا، کون سا سیزن چل رہا ہے، یہ پوچھتا ہے. وہاں کا پانی کیسا ہے. ہم جب گیا انڈیا تو میرے گھر سے کہہ رہے کہ تو پانی وہاں کا مت پینا، بوتل خرید کے پینا چاہے. کہتے ہیں انڈیا جب جاتے ہیں ایسے ملکوں میں بھائی خرید کے پانی پی لو اچھا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ پولیوشن بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں یہاں پر بتلائی ہے جہنم والوں کے لیے. پہلی بات کیا بتائی؟ فی سموم. سموم کس کو کہتے ہیں؟ سموم یا تو سمن سے بنائے جس کے معنی ہے پوائزن، پوائزن اس کو کہتے ہیں زہر. اور اگر وہ سمن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں اس کو سمن کہتے ہیں عربی میں، وہ اس سے بنا ہے. فی سموم و حمیم، وہ لوگ اس کے اندر ہوں گے. سموم کے اندر، سموم ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو گرم ہو اور جب چلتی ہے تو آدمی کو بیمار کر دیتی ہے، یا یہ کہ کبھی کبھی مار بھی ڈالتی ہے. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اس کی تشریح یوں کرو کہ سموم ایسی ہوا ہے جو بدبودار ہو، ایک طرف سے چلتی ہو دوسری جانب کی طرف. جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے دل کو بگاڑ دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اس کے عفونت کی وجہ سے. عفونت یعنی سراپن کی وجہ سے، سرنے کی وجہ سے. پہلی بات. اور ظاہری بات ہے سانس لیے بغیر آدمی جائے گا کہاں؟ اور جب سانس میں ہی یہ چیز جائے گی، ایسی ہوا گرم گرم، سموم زہر ملی ہوئی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو سوئی کے ناکے کے اندر جو دھاگا ڈالتے ہیں، کہا اتنی تنگ جگہ ہوگی، ایسی تنگ جگہ کے اندر وہ ہوں گے. وہ حمیم،
لیفٹ سائٹ والے گرم کھولتے پانی میں ہوں گے. وہ سموم کو فعول کے وزن پر لائے، اس لیے کہ وہ بار بار ہوگا، ایک نہیں کہ ایک دفعہ آگے ختم ہو گئی، ہوا چلتی رہے گی. سموم دن میں چلنے والی ہوا ہوتی ہے اور حرور رات کو چلنے والی ہوا ہوتی ہے. فی ظل و حرور، حرور کا لفظ بھی قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے. ہاں اچھا. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور دھوؤں کے سائے میں ہوں گے. سایہ ہوگا لیکن کس کا ہوگا؟ دھوؤں کا ہوگا. دھوؤں کا سایہ جہنم میں ہوگا. یہیں سے صاحب روح البیان نے ایک مسئلہ نکالا، حالانکہ فتویٰ اس پر نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہیں سے سگریٹ کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. صاحب روح البیان کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ سعودی کے علماء سگریٹ کو حرام کہتے ہیں لیکن علماء دیوبند اس کو مکروہ کہتے ہیں. اور مکروہ کہنے کی وجہ بدبو ہے کہ جتنی بدبو بڑھتی جائے گی کراہت بڑھتی جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ میں نے انڈیا میں ابھی دیکھا ہے بعضوں کو کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، باہر بھی ایسے چیز کے پھینک کے پھر جاتے ہیں. یہ بھائی جا رہا ہے خدا کو ملنے، اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہے، اب تو اس کو چھوڑ، لیکن لاسٹ مومنٹ پر بھی وہ مار کے جاتا ہے دم. تو صاحب روح البیان کا کہنا یہ ہے کہ جب سگریٹ آدمی پیتا ہے تو اس کے لیے بھی دھوئیں کے سائے ہو جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی اس طرح کا سایہ بن جائے گا جیسے جہنم والوں کے اوپر سایہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصان ہیں، اور طبیعت سلیمہ جو ہوتی ہے اس کو ناپسند کرتی ہے. لیکن علماء دیوبند نے کیوں کہا کہ وہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے؟ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. بعض لوگوں کو ٹینشن کے موقع کے اوپر پیتا ہے تو تھوڑا ٹینشن، وہ نہیں، اس میں نشہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اگر نشہ ڈال کے پیے گا وہ تو حرام ہی ہوگا، کچھ ملا کے پیے گا تو. دوسری بات یہ ہے کہ جو گیسٹرک کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا سبب ہے. اس لیے تمباکو کو حرام نہیں کہا گیا. جب وہ حرام نہیں تو اس کے بیچنے کو بھی حرام نہیں سمجھا جائے گا. لیکن علماء عرب کہتے ہیں کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو کہا یہ پیے گا آدمی تو کینسر کا ذریعہ بنے گا اور اس کے پینے کی وجہ سے آدمی کی موت ہو جائے گی. نہیں وہی اس کے لیے وہ منع کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے دوسری طرف ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے. اگر پیا اور فوراً مر جاتا تب تو یہ مسئلہ تھا، لیکن یہ ایک زمانے کے بعد ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ منع کرتے ہیں. کون؟ عرب والے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ کینسر کی بیماری تو ابھی لوگوں نے تلاش کیا ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، ان کو بھی ہو جاتا ہے. بلکہ ایسا دیکھا گیا کہ جو سگریٹ پی کے چلتا ہے لانگ لائف چلتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جو پی کے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے وہ جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا. اس لیے ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں کہ بھئی جائز ہے پیتے رہو، نہیں، یہ نقصان دہ چیز ہے. اپنے سامنے والے کے اوپر کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ بیوی ہوتی ہے، بیوی کے اگر منہ کی بدبو ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر سگریٹ کی بات چھوڑو، بیڑی کی تو اتنی خراب بدبو ہوتی ہے، اور جو تمباکو کھاتا ہے اس کی تو بات ہی مت کرو. ہاں، اس کے تو رات کو جب سو جاتا ہے، خدا کی قسم میں نے پڑھنے کے زمانے میں بعد لوگوں کو دیکھا کہ ایسے سوئے اور بو آتی ہے تو لگتا ہے کہ بالکل وہی بدبو ہے. تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے جب آؤ کم از کم اس سے کئی گھنٹے پہلے روک دیا چاہیے اور منہ کو صاف کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. خیر وہ صاحب روح البیان کا ان کا ایک فتویٰ ہے یا ان کا فیصلہ ہے، باقی فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے، اور علماء عرب کا فتویٰ اس کے اوپر ہے کہ بھئی وہ حرام ہے. واللہ اعلم بالصواب. اوور ایٹنگ بھی تو یہ بھی ہے، اوور ایٹنگ، ہاں روز زیادہ کھاتے چلو، ہاں وہ بھی تو سوسائڈ ہے. وہ بھی ضرورت سے زیادہ آدمی، وہی کہتے ہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے کھائے، دل بھر کے نہ کھائے، جی بھر کے نہ کھائے. کبھی کبھی لوگ کو کھا لیتے تو یہاں چلا کھایا جاتا ہے. وہی کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے مت کھاؤ. سمجھے کہ نہیں؟ پیٹ بھر کے کھا لو
لیکن جی تو پیٹ بھر کے باقی رہتا ہے کہ اور ڈالتے جاؤ اور ڈالتے جاؤ. تو جی بھر کے نہیں کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے. پیٹ بھر کے کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دھواں کا سایہ دو چیزیں، ایک تو گرم بھی ہوگا اور سیاہ بھی ہوگا. سیاہ بھی ہوگا. اور جہنم والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے، کالے ہوں گے. اچھا، صحیح روح البیان نے ایک بات اور بتائی کہ جنت میں سیاہ کلر نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ سیاہ کلر. لیکن 3 جگہ پہ ہوگا. ایک تیل ہوتا ہے نا، تیل جو خوبصورتی کی ایک چیز ہوتی ہے، کہ وہ کالا ہوگا، یہ ہوگا اور یہ کالا ہوگا. سمجھ رہے کہ جنت کے اندر سیاہی کا کلر نہیں ہے. جنت کے اندر وائٹنس ہے اور گرین ہے. یہ جہنم والوں کے لیے. خیر، تو وَظِلٍّ مِّن یحموم، یہ یحموم کا لفظ حمم سے بنا ہے. حمم کہتے ہیں کوئلے کو، کوئلہ. تو یہ لفظ بڑھ گیا، حمم سے بڑھایا، اس لیے اس میں اور معنی بھی زیادہ ہوگا. ایک تو زیادہ گرم اور زیادہ کالا ہوگا. اچھا، اب ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ وہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے. اس لیے کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ جدھر ہوا ہو ادھر جاوے، لیکن یہ ہوا کی طرف جائیں گے تو ہوا ہی گرم گرم چلتی ہوگی. آدمی چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی، لیکن وہاں پانی نہیں ملے گا، گرم کے سوا، کھولتے ہوئے پانی کے سوائے نہیں ملے گا. اگر وہ چاہیں گے کہ گرمی ہے تو تھوڑا سائے کی جگہ چلے جائیں، لیکن سائے کی جگہ بھی جائیں گے تو وہاں دھوئیں کا سایہ ہوگا. مطلب یہ کہ عذاب دائمی ہوگا. اور بعضوں نے ترتیب یہ بتلائی کہ وہاں گرمی اتنی ہوگی، جیسے کہ پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے سموم کا بتایا. سموم، گرمی لگے گی بہت زیادہ تو وہ پانی کی تلاش میں نکلے گا، پیاس لگے گی اس کی وجہ سے. اب جب پیاس لگے گی تو پیے گا تو اس کو ملے گا حمیم. جب حمیم ملے گا تو اندر کی جو آنٹیں ہیں وہ کٹ جائے گی اس کی. پریشان اتنا گرمی سے ہوگا کہ اب سایہ ڈھونڈنے جائے گا تو سایہ بھی ملے گا تو یہ دھوئیں والا ملے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی یہ جو یحموم ہے وہ ایسے جہنم کی ایک دیوار ہے جو جہنم والوں کو گھیر کے رکھے گی، اور ہر طرف سے وہاں پہ یہ دھواں اٹھتا چلا جائے گا. بعضوں نے ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا نام ہے جو بہت سیاہ ہوگی. ابن بریدہ اور ابن زید کا کہنا یہ ہے کہ یحموم یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جو بہت ہی زیادہ سیاہ ہوگا، اور جہنم والے بہت زیادہ گھبرا جائیں گے. جب اس کے قریب ہوں گے، دیکھیں گے تو پھر وہ اور زیادہ سخت چیز ان کو ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو سختی سے بیان کیا. لا بارد ولا کریم، تم سائے کی بات کرتے ہو، سایہ تو کبھی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، عزت والا بھی ہوتا ہے. کہا کہ وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور اس کے اندر کوئی عزت بھی نہیں ہوگی. اس پہ علامہ زمخشری نے اپنی کشاف کے اندر لکھا کہ سائے کا عزت والا سایہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو نفع پہنچائے. کوئی درخت ایسا ہے کہ ہے تو اونچا، لیکن اتنا اونچا ہے کہ اس کا سایہ آدمی کو مل نہیں رہا ہے. اگر گھنا درخت ہے تو سایہ گھنا ملتا ہے، تو اس کو آدمی چھوڑے رکھتا ہے کہ اس کا تو کچھ فائدہ ہے. اور صرف لمبا ہی درخت ہے تو کہا اس کا سایہ تو ہمیں ملتا نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ تو سایے کا کرم کرنا یہ ہے کہ آدمی کو نفع پہنچاوے اور گرمی کی تکلیف کو دور کرے. تفسیر کبیر میں کہا کہ دیکھو سایے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آدمی کی گرمی کو دور کرے، ایک، اور دوسرا یہ کہ آدمی کو وہاں پہ ایک عزت ملے. ہر سائے میں آدمی نہیں جاتا ہے. ہر سائے میں، مثال کے طور پر ایک جگہ پہ کچرا اور گندگی بھری ہوئی ہے اور وہاں پہ درخت ہے، اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں جائے گا. وہ سوچے گا کہ ٹھنڈک تو ہے لیکن یہ اسمیل آ رہی ہے وہ بہت خراب ہے. تو آدمی دونوں چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، جس کے اندر ایک عزت بھی ہو، راحت بھی ہو اور ٹھنڈک بھی ہو. انسان جب گرمی ہوتی ہے، جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ سورج کو چاہتا ہے کہ سورج کی دھوپ میں جا کے بیٹھو اور اسے گرمی حاصل کرو. اگر جبکہ وہ اس کے کپڑے کم ہوں، اور اگر
عزت والا آدمی ہوگا تو وہ سوچے گا کہ ایسی جگہ ایسا مکان بناؤ جہاں گرمی سے بھی حفاظت ہو، ٹھنڈی سے بھی حفاظت ہو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا بارد ولا کریم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا دوسرے سایوں کی طرح، اور نہ کریم ہوگا یعنی نہ نفع دے گا کہ کوئی آدمی گرمی کی وجہ سے اس کے پاس جا کے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صفت بتلائی، ایک تو کہاں رہیں گے، کہا کہ سموم میں ہوں گے، حمیم میں ہوں گے، اور ظل میں یحموم میں ہوں گے، اور کہاں نہیں، لا بارد ولا کریم، ایسا سایہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ کیوں جہنم میں؟ کہا کہ دنیا میں بڑے مزے سے رہ رہے تھے، بہت مزے اڑا رہے تھے۔ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرسٹ لیول کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کا کوئی عمل نہیں بتلایا کہ ان کو جنت ہم نے کیوں دی ہے، یہ فرسٹ کیٹیگری میں کیوں آئے۔ اور اصحاب یمین کا تذکرہ کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ ان کو ہم نے کیوں جنت دی، لیکن جہنم والوں کا تذکرہ آیا تو بتایا کہ یہ بڑے مزے میں رہتے تھے دنیا میں۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ ثواب بتلاتا ہے نا، بدلہ دیتا ہے نا، ریوارڈ، تو اس وقت بندوں کے اچھے اعمال کا تذکرہ نہیں کرتا، اور جب سزا کی بات کرتا ہے تو وہ ریزن بتا دے کہ یہ سزا کیوں، یہ اس کی عادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتا ہے نا، جنت دیتا ہے، وہ اس کا فضل ہوتا ہے، اور جو فضل ہوتا ہے اس میں بتلایا نہیں جاتا کہ میں نے اس کے اوپر فضل کیوں کیا ہے، اور جو سزا ہوگی وہ اللہ کا انصاف ہوگا، اور انصاف میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ سزا کیوں ہے، بھائی سزا کیوں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ سزا ظلم کے لیے دینا، اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کے 3 قسم کے اعمال بتلائے۔ ایک، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، رسالت کا انکار کرتا ہے آدمی۔ جب رسول کا انکار کب کرتا ہے؟ جب سوچتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، دوسرا گناہ کا یہ شرک میں مبتلا تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور یہ کہتے رہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ three things are very important in every religion. One is oneness، اور دوسرا prophethood، اور تیسرا ہیئر آفٹر۔ یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کو جہنم میں جو بھیجا گیا اس کی وجہ یہ تھی۔ خیر مزید تو قاعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کم از کم مقربین میں ہی، اللہ اصحاب یمین ہی میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔